حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا، تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اسی سے متصل، اسی سے جوڑ کر کے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے نہایت ہی نرم رویے والا ہو۔ نارملی عمومی طور پہ سب کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے، اور خاص طور سے گھر والوں کے ساتھ اس کا جو اخلاق ہو وہ نرم رویے والا ہو، نرم برتاؤ کرتا ہو۔ لوگوں کے ساتھ جو گھر کے افراد ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، خاص طور سے بیوی اور بچے، ان کے ساتھ نرمی کرتا ہو، ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتا ہو، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ ہو جس سے انہیں ہٹ ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، وہ مشقت میں مبتلا ہوتے ہوں، بلکہ نرم رویہ، سختی والا رویہ نہ ہو، اگر کچھ ان سے ہو جائے تو معاف کر دینے والا رویہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص، یعنی کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اسی کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہو۔ دیکھیے ہماری جو صورتحال ہے، کیوں غلام نبی صاحب، ہماری جو صورتحال ہے، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اخلاق دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ گھر کے باہر جب ہم کہیں جاب پہ جاتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، یا کوئی پیشہ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بنے رہیں، اس لیے ہم ان کی کڑوی باتوں کو بھی سن کر کے درگزر کرتے ہیں۔ ان سے کچھ نامناسب حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں تو ہم معاف کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اپناتے ہیں اور اس طریقے سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس انداز سے باتیں کرتے ہیں کہ اگلے آدمی کو لگتا ہے کہ چلو یار یہ تو نارملی بات ہے، ہم سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ رویہ ہمارا ہوتا ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ۔ وہی گھر کے اندر بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے یہ نہایت تلخ رویہ ہوتا ہے، برداشت نہ کرنے والا رویہ ہوتا ہے، عدم برداشت کا رویہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ڈانٹتے ہیں، آر دلاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، 10 طرح کی اگلی پچھلی باتیں سناتے ہیں، اور بے ڈھنگا پن کا تانا دیتے ہیں، تمہیں تو یہ کرنے نہیں آتا ہے، تم نے تو کچھ نہیں سیکھا، اور کوستے ہیں کہ تم نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، تمہاری وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، تمہاری وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں، تمہاری وجہ سے یہ دقتیں ہیں۔ بھائی کو بھی کبھی کبھی کوستے ہیں، بہن کو بھی کوستے ہیں، خاص طور سے بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بچوں کو بولتے ہیں۔ تو یہ ڈانٹنے ڈپٹنے کا جو سلوک ہے یہ گھر کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور پیغمبر دو عالم فرماتے ہیں کہ بہترین اخلاق والا کامل مومن ہوتا ہے، اور بہترین اخلاق والا کون ہوتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ ساتھ کیا ہو، گھر کے لوگوں خاص طور سے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو، بھائی بہن، گھر کے دیگر افراد کے ساتھ، اور ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، نوکر چاکر، ان کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہو۔ یہ بنیادی تعلیم ہے جسے ہم بھول گئے، جی یہ بنیادی تعلیم ہے جسے ہم بھول گئے۔ اس تعلیم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، بٹوارے ہوتے ہیں،
یہاں تک کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، یہ ساری صورتیں عدم برداشت اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی بنیاد پر ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد کے تعلق سے یہ بات پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ تعلق عورت کے حق میں بھی ہے، تو اس کے بھی اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اس کو بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کو بھی صبر کرنا سیکھنا چاہیے، اس کو بھی صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایک موقع پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایسے شخص کے لیے کامیابی ہے، حدیث کے الفاظ نہیں، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ ایسے شخص کے لیے کامیابی ہے، بلکہ اسے خیر عطا کر دی گئی ہے، بھلائی عطا کر دی گئی ہے، کامیابی ایک طرح کی عطا کر دی گئی ہے جسے ذکر کرنے والی زبان دے دی گئی ہو۔ اللہ رب العزت کی یاد میں زبان تر رہے، ذکر کرتے رہے، ذکر کرنے والی زبان دے دی گئی ہو، اور اللہ سے ڈرنے والا دل دے دیا گیا ہو۔ خشیت، اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، تو ذکر کرنے والی زبان دے دی گئی ہو، اللہ سے ڈرنے والا دل دے دیا گیا ہو، اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا جسم عطا کیا گیا ہو۔ یعنی ہماری جو پرسنالٹی ہے، ہماری جو ذات ہے، ہم پہ اگر مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، بیجا شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کرنی چاہیے، شکوہ شکایت کی زبان نہیں کھولنی چاہیے، مصیبتوں پہ صبر یعنی جمے رہنا چاہیے اور دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور حتی الامکان جو حلال طریقے سے ان مصیبت سے باہر نکلنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں، ان تمام کوششوں کو بروئے کار لانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو صبر کرنے والا جسم، ذکر کرنے والی زبان، کیا ذکر کرنے والی زبان، اللہ سے ڈرنے والا دل، اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا جسم، اور حسن اخلاق سے پیش آنے والی بیوی، جس کی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ ناجائز کمانے کی طرف نہ بڑھیں، جس کی وجہ سے سماج میں آپ جھگڑا کسی سے نہ مول لیں۔ حسن اخلاق والی بیوی، اچھے اخلاق والی بیوی، جو آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ کے گھر کے افراد اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف تلافی کا راستہ اپنائیں، درگزر کرنے کا اپنائیں، اور اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی درگزر کرنے، صبر کرنے اور معاف کرنے کا طریقہ سیکھے۔ اس طریقے سے اگر انسان اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے تو اس کا دین بھی اچھا ہوگا، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے، گھریلو رکھ رکھاؤ بھی بہتر ہوگا، ترقی کے راستے کھلیں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اخلاق دوسروں کے ساتھ یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ، جن کی آپ سے جان پہچان نہیں ہے، یا جان پہچان بھی ہے تو جو آپ کے گھر کے افراد نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کے کیریکٹر اچھے ہوں، اور ساتھ ساتھ گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنے والے ہو، نرم رویہ اپنانے والے ہو، سب کے غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے ہو، معاف کر دینے والے ہو، اور بات بات پہ انہیں اخلاق کی طرف ابھارنے کے لیے انہیں تحفہ، تحائف، انعام دینے والے ہو۔ اور یہی رویہ گھر کے خواتین کو بھی اپنانا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے پیش آئے، وہ بھی درگزر کا راستہ سیکھے، وہ بھی صبر کا راستہ سیکھے۔ اس طریقے سے جہاں مرد اپنے اخلاق اچھے کرے وہاں خواتین بھی اپنے اخلاق اچھا کرے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پہ اخلاقی تعلیم کو ڈیولپ کرنے والا مذہب ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ لوگوں کے اخلاق کو ٹاپ کلاس کا بنا دوں، اعلیٰ بنا دوں، سب سے بہتر بنا دوں، سب سے اچھا کر دوں۔ تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہم ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے، تو ہمیں بھی انہی کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگ کر کے اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔